الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 کی اور سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 236 اور 237 کی تلاوت کی گئی ہے. ارشاد ربانی ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی تو تم پر گناہ نہیں. وَمَتِّعُوهُنَّ اور ان کو رخصتانہ ادا کر دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. خوشحال پر اس کی حیثیت کے بقدر رخصتانہ ادا کرنا ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے بقدر. متاعا بالمعروف بھلے طریقے پر رخصتانہ ادا کرنا چاہیے. حقا علی المحسنین یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے. فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اور اگر تم ان کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو. مقرر شدہ مہر کا آدھا واجب ہے. الا ان یعفون سوائے اس کے کہ وہ عورت خود معاف کر دے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو وہ معاف کرے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اور یہ بات کی درگزر کرنا تقوی کے قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ بھولو. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ خوب دیکھنے والے ہیں.
یہ آیت نمبر 236-37 کا حاصل پیش ہوا ہے. توجہ سے سنیے گا. مہر کے اعتبار سے مطلقہ عورت کی 4 صورتیں ہوں گی. مہر کے اعتبار سے مطلقہ عورت کی 4 صورت ہوں گی. یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق شوہر کی طرف سے مل چکی ہے ان کے مہر کی 4 شکل اور صورت ہوگی. اول، وہ عورت جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا، شوہر کی اس کے ساتھ یکجائی، تنہائی، خلوت بھی ہو چکی، اس عورت کو طلاق کے بعد مقررہ مہر پورا کا پورا ملے گا. شوہر پر مقررہ مہر کا ادا کرنا واجب ہے. اس کو ذرا اور وضاحت سے عرض کر دوں. ایک شخص نے نکاح کے وقت 20,000 روپیہ مہر مقرر کیا. یہ صراحت وضاحت کے ساتھ کہ سکہ رائج الوقت، کرنسی موجودہ ہندوستان، بلکہ کہیے نیا بھارت کا پیسہ، یہ ہم 20,000 روپے کی شکل میں دیں گے. اس کے بعد نکاح ہو گیا، شوہر بیوی کے ساتھ تنہائی میں مل چکا، پھر کوئی گڑبڑ ہوا، گڑبڑی ہو گئی، اس نے طلاق دیا. تو طلاق کے پہلے اگر مہر نہیں دیا تھا تو طلاق کے بعد 20,000 روپیہ دینا مہر کی حیثیت سے واجب اور ضروری ہے. نئے بھارت کے 20,000 روپے میں سے 20 پیسہ بھی کم نہیں ہوگا. ایک شکل یہ ہوگی. حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں، فقہ حنفی کی بالخصوص ہدایہ اور اس کے علاوہ فتاوی کی تمام کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ ملے گا. دوسری شکل توجہ سے سنیے گا. نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا، بس یوں کا مہر دیں گے. نئے بھارت کا 20,000 یا ریال میں 20,000، ڈالر میں 20,000، یورو میں 20,000، دراہم میں 20,000، دنانیر میں 20,000، کینیڈا کے ڈالر میں کوئی بات طے نہیں. بس کہا کہ مہر، ارے کیا کہا بولیے گا ہمارے یہاں، مہر دیں گے، پیسہ بتایا نہیں. شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد تنہائی ہو گئی، خلوت ہو گئی، دونوں نے مل لیا، پھر گڑبڑی ہوئی، طلاق ہو گئی. تو اب اس عورت کو کیا اور کتنا مہر ملے گا؟ حضرات فقہاء رحمہ اللہ تعالی کی قبروں پر اللہ تعالی انوار کی بارش فرمائے. انہوں نے حکم لکھا ہے کہ ایسی عورت کو مہر مثل ملے گا. مثل میم سے سا جو بھی کہیں، ہمارے امام صاحب جو پڑھاتے ہیں سا، اور سے ہم لوگ پڑھتے ہیں دیہاتی لوگ، اس لیے ہم نے دونوں کہہ دیا. میم سے میم سا لام، مہر مثل ملے گا. اب یہ مہر مثل کیا ہے؟ سب توجہ سمجھیے گا. اس عورت کے خاندان کی ہم عمر بچیوں کا جو مہر مقرر نکاح کے وقت ہوا ہے وہی مہر ملے گا. حضرات فقہاء نے بڑی باریکیاں نکالی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو انوار سے بھر دیں. کہ کہا کہ ہم عمر میں ایج برابر، اسی طرح سے ہم عمر میں حسن برابر. دونوں، یہ جس کی بات چل رہی ہے
اور اس کے خاندان کی اور لڑکیاں عورتیں حسن میں بھی کیا ہوں برابر. اور بھی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. بہرحال یہاں صرف تذکرے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ برابری کے اعتبار سے مہر واجب ہوگی. اور یہ مہر مثل طلاق کے بعد اگر نہیں پہلے دے چکا ہے تو طلاق کے بعد دے گا. 2 صورت ہو گئی. یہ بھی حضرات فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں بالکل صاف ستھرے انداز میں لکھا ہے. 2 صورت ہو گئی. اب تیسری صورت سمجھیے گا توجہ سے, جو اللہ کے کلام میں سمجھنا ہے. نکاح ہوا, مہر مقرر ہو گیا, 25,000 20,000 جو بھی آپ کہیں, لیکن شوہر کی اس بیوی سے تنہائی یکجائی خلوت نہیں ہوئی ہے, گڑبڑ ہوا اور طلاق دے دیا. اب ایسی صورت میں کتنا مہر طلاق کے بعد اس عورت کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مہر مقرر ہوا ہے نکاح کے وقت, مثلا 20,000, اور شوہر اس کے ساتھ تنہا ہوا نہیں, نہ عورت نے مرد کو دیکھا نہ مرد نے شوہر کو دیکھا, وہ عورت کو دیکھا, مقصود جو ہے نکاح سے وہ حاصل ہوا نہیں, پھر بھی اس مطلقہ عورت کو مقررہ مہر کا آدھا یعنی 10,000 روپیہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی یعنی جن سے نکاح کیا, مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, ان عورتوں کو چھونے سے پہلے, اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے ہاتھ لگانے سے پہلے, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے, یعنی وہی 20. توجہ سنیے گا, موسیٰ بھائی جا رہے ہیں, جو لوگ بلا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, آپ لوگ توجہ سنیے مسئلہ. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور اس عورت کو جس کا نکاح کرنے کے بعد شوہر نے چھوا نہیں, ہاتھ نہیں لگایا, خلوت تنہائی یکجائی نہیں ہوئی, لیکن مہر مقرر کر کے نکاح کیا تھا, تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, جو مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا واجب ہوگا. کتنا واجب ہوگا؟ ارے بولو نا, 20,000 کہا تو کتنا دے گا؟ 10,000 دے گا. یہ کئی شکل ہو گئی؟ 3. اب چوتھی شکل سمجھیے. نکاح کیا, نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا, نکاح کیا اور نکاح کے وقت مہر مقرر کیا نہیں, اور شوہر کی اور بیوی کی تنہائی خلوت یکجائی بھی نہیں ہوئی ہے, گڑبڑ ہوا, طلاق ہو گئی. تو اب ایسی صورت میں طلاق مل رہی ہے جبکہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور شوہر کے ساتھ تنہائی بھی ہوئی, تو اس بیچاری کو طلاق کے بعد کچھ ملے گا یا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ پڑھیے آیت جہاں سے آج سبق شروع ہوا, ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن, اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں یعنی ہاتھ لگایا, اور تفریضوا لهن فریضہ, تفریضوا لهن فریضہ, یا ان کے لیے تم نے مہر بھی مقرر کیا, تو کیا دو گے طلاق کے بعد؟ اسی کو فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ, اسی کا ترجمہ کیا تھا, ذہن میں شاید نہ آیا ہو, پھر کرتے ہیں کہ تم ان عورتوں کو, کن عورتوں کو؟ جن سے نکاح کیا, مہر مقرر نہیں ہوئی, ہاتھ لگایا نہیں, خلوت تنہائی یکجائی نہیں ہوئی, ان عورتوں کو رخصتانہ دے دو.
اللہ کے کلام میں، حدیث پاک میں، فقہ کی کتابوں میں ترجمہ یوں کریں گے ان عورتوں کو متاع دے دو۔ یہ متاع کیا چیز ہے؟ میم پر زبر پڑھ رہا ہوں جان بوجھ کر، اور تا پر بھی زبر پڑھ رہا ہوں متاع، اور پھر الف بھی اس میں ہوگا متاع، پھر اخیر میں عین متاع۔ اس لیے کرنا پڑ رہا ہوں، قابلیت نہیں دکھا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو متاع کہیں گے، کیا کہیں گے؟ میم پر پیش، تا پر زبر، عین ساکین جزم جو بھی کہے متاع۔ وہ ہمارے حیدری چوک والوں سے پوچھئے گا کہ یہ متاع کیا چیز ہے، میں یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا کہ آپ متاع پڑھیے گا، متاع کہیے گا، یا اردو میں رخصتانہ کہیے گا، متاع نہ کہیے گا۔ ارے سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم سب کا مزاج یہ کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھل لیا کرو۔ نہیں، بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھلا جاتا، کیونکہ جہاں ہاتھ دھل رہے ہو سڑی ہوئی لاش آ رہی ہے۔ گٹر کا پانی آ رہا ہے تو دھلو گے تو پاک ہوگا کہ ناپاک؟ ارے بولو نا بھائی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر وہاں جاؤ کہ پانی صاف ہے یا نہیں ہے، تو متاع کہنا متاع نہ کہنا۔ سمجھ گیا؟ اب صاحب متاع کے بارے میں 3 بات سمجھنی ہے۔ 2 بات اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور تیسری بات لباس رسول سے کہی جائے گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ یہ متاع، توجہ سنیے گا، شوہر کتنا رخصتانہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیے گا اللہ کے کلام کو، علی الموسع قدرہ، خوشحال پر اس کی حیثیت کے بقدر متاع ادا کرنا ہے۔ اب آپ کہیں خوشحال کون ہے؟ اب خوشحال تو اس ملک میں 60 آدمی ہے یا 100 آدمی ہے۔ مثال دوں گا، انہیں سے تکلیف آپ کو نہ ہو، سمجھ لیجئے گا۔ اڈانی اگر طلاق دے رہے ہیں ایسی عورت کو جس سے نکاح تو کیا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، مہر نہیں مقرر کی، تو ان کی خوشحالی کے مطابق 50 کروڑ نہیں تو 5 کروڑ کا تو متاع دینا ہوگا، کیونکہ جب کئی ارب کھا کے بیٹھے ہیں تو 5 کروڑ دینا کوئی بڑی بات ہے؟ ڈرے سب مولوی صاحب پکڑوائیں گے آج سب کو، ہتھکڑی لگی آج، سب گئے اندر۔ اور کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ تو مسلمان ہے نہیں، تو کافر کی مثال دے رہے، کیا بات ہے؟ اچھا چلیے محمد ابن سلمان کی مثال دے دیتے ہیں، وہ تو نہیں پکڑنے آئے گا نا، وہ بھی پکڑ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال سنیے، محمد ابن سلمان نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا، ہاتھ نہیں لگایا، مہر ادا نہیں کی، تو محمد ابن سلمان کی حیثیت سے 1 ارب رخصتانہ دینا چاہیے۔ کتنا؟ ارے بولو نا، کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ وہ جہاز لے کے چلتا ہے کہ پورا گھر لے کے چلتا ہے؟ نہیں بول رہے ہیں، سمجھ نہیں۔ ملک کے دنیا کے حالات نہیں سمجھیں گے تو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے یہاں قرآن دنیا کے حالات سے سمجھ رہا ہے۔ یہ قرآن 2 دن کے لیے نہیں آیا ہے، یہ مر گئے تو ہمارے امام صاحب کو بیٹھا کے قرآن خانی کر لیجئے۔ یہ اللہ کا آئین قانون ہے، ساری انسانیت کے سمجھ کر اسی کے مطابق جیون گزارنے کے لیے۔ اس لیے ان مثالوں سے گھبرایا مت کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ 2-1 پاگل ابھی موجود ہیں کہ جو کھل کے آپ کے سامنے باتیں رکھ دیتے ہیں، ورنہ باقی لوگ تو جنت کی کنجی لیے جیب میں گھوم رہے ہیں۔ 16 تسبیح پڑھی، 18 تسبیح پڑھی، ہو گیا کام۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تسبیح پڑھنا ضروری ہے، لیکن حالات سمجھ کے رہنا، قرآن کو سمجھنا، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال بیچ میں تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ڈریے نہیں، بغیر میرے رب کے کہے ہوئے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ چلیے دوسری تقریر ہو جائے گی، 5 منٹ بچا ہوا ہے۔ اب سنیے کیا فرمایا، رخصتانہ
وسعت والا اپنی حیثیت سے دے گا، تنگ دست اپنی حیثیت سے. ہمارے بانے گھر میں سبزی بیچنے والا ہے، شام کو کم سے کم 150 روپیہ دادا جی کو دینا ہے، 30-40 روپیہ BMC کے انسپیکٹر کو دینا ہے، کم سے کم 100 روپیہ لاری کا دینا ہے. جس کی سبزی لے کے بیچ رہا ہے اس کو پورا دے کے کلو کے پیچھے 10-20 روپیہ اپنا لینا ہے. آپ بتائیے وہ بیچارہ اگر 2000 روپیہ رخصتانہ دے دے تو بہت بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، کیا آپ اس کو ان لوگوں کو قرآن سے الگ کریں گے کیا؟ ان کے لیے نہیں قرآن آیا ہے. اب سنیے نواز رسول کی بات. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی سیدنا علی کے نکاح میں ان سے صرف 3 اولاد ہوئی. اے اولاد، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی بہن کلثوم، انہی کا نکاح سیدنا عمر نے کیا تھا اپنے سے. حیدری چوک والے کہتے ہیں امام علی ڈر کے خاموش ہو کر تقیہ کر کے، یعنی اپنے دل کا بھڑاس چھپا کر ان کے نکاح میں مارے ڈر کے دے دیا تھا. علی اتنے ڈرپوک تھے تو خیبر کا قلعہ کیسے پتہ کر لیا تھا وہ بھی بتاتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں شیطان جھوٹ بولے گا پھنسے گا. علی ڈرپوک تھے، بزدل تھے، بیٹی عمر کی وجہ ڈر کی وجہ سے دے دیا عمر کو. اور خیبر کا قلعہ کس نے فتح کیا؟ علی نے فتح کیا. یہ کیسی فراڈ ہے، کیسا جھوٹ ہے. بہرحال بیچ بیچ میں اس لیے توجہ دلاتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. سب ٹھیک نہیں ہے، کچھ گڑبڑ بھی ہے. وہ گڑبڑ کم سے کم اس کو ہر جگہ کہو نہیں تو سمجھو. تو کہنا تو بات کی بات ہے، پہلے سمجھ جاؤ کہ یہ گڑبڑ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، بخاری شریف میں روایت حضور نے کہا تھا آدھا ابنی، میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. انہوں نے اپنے نانا جان کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا. تو انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا. وہ سنیے تعلق سے بات جو ہے، نکاح کیا، اس کا مہر مقرر نہیں کیا اور اس کے ساتھ تنہائی بھی نہیں ہوئی، طلاق دے دیا. اب جب رخصتانہ دیا ہے تو کیا دیا معلوم ہے آپ کو؟ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. 10,000 چاندی کا درہم دیا. ہمارے دبئی کا درہم نہیں، کاغذ کا جو پورے مدنی مدرسے میں اڑ جائے. چاندی کا درہم. آپ پوچھ لیجئے گا جا کر تقوی میں، طیبہ میں، چاندی کا 1 درہم کتنے گرام کا ہے، اسی سے پیسہ جوڑ لیجئے گا. اندازہ کم سے کم بتا رہا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس مطلقہ کو، جس کا مہر نہیں مقرر تھا، جس کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوئے ہیں، نئے بھارت کی نئی کرنسی میں 10 لاکھ کے قریب روپیہ دیا ہے. کتنا دیا؟ اڈانی کے نام پر غصہ میں آ گئے آپ، محمد ابن سلمان کے نام پر تھوڑا سا مسکرائے، حضرت حسن کے نام پر تو خوش ہونا چاہیے. تعلق ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ نانا جی کی بڑی اولاد ہے یہ، ان کے بیٹی کی بڑی اولاد ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہیں وہ پیشوا ہمارے. اگر اقتدا کرنا ہے تو ان کی اس طرح اقتدا ہوگی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف. رخصتانہ ادا کرنا چاہیے بھلے طریقے پر. یہ نہیں کہ 2,000 روپیہ 10,000 روپیہ یا جو بھی آپ نے دیا لے جا، ورنہ تو تجھ کو تو ایک گھٹ پانی بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بھلے طریقے پر رخصتانہ دے دو. حضرات فقہا کی قبر کو اللہ دور سے بھر دے. فرمایا کہ کم سے کم رخصتانہ ایسی عورت کو
اتنی قیمت کا کپڑا دیا جائے گا جو وہ عام طور پر پہنتی ہے. اگر وہ 500 روپے کا جوڑا پہنتی ہے تو کتنا دیا جائے گا کم سے کم؟ بولو نا، یہاں بیٹھنے والے بولتے ہیں 500 روپے کا کپڑا دیا جائے گا. اگر 2000 کا پہنتی ہے تو ارے بولو نا، آج ڈھیلے ہو گئے آپ ڈیوٹی سے آ کر. سمجھ رہے ہیں کتنا دینا پڑے گا؟ 2000. تو یہ 3 بات سمجھنی ہے، ایک ہائی فائی گریڈ کا اور ایک میڈل اور ایک لوور. سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ کی وجہ سے ہم بھی کچھ بول لیتے ہیں آپ کے سامنے، ورنہ ہم تو مدرسے کے پڑھے جاہل آدمی، نام بھی لکھنا ہنسے سامنے والا کہ کون سی زبان لکھ دیا کوئی پڑھ ہی نہیں پا رہا. اچھا آگے 2 بات اور سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب اس عورت کے بارے میں جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی گئی، تنہائی خلوت نہیں ہوئی، لیکن آدھا مہر، ارے پورا مہر واجب مقرر کیا تھا. ایسی عورت کو طلاق دیا جس سے تنہائی نہیں ہوئی لیکن مہر کیا تھا؟ مقرر. آدھا مہر دیں گے. کیا دیں گے؟ الا ان یعفونا. عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دار بنایا، مگر یہ کہ سوائے یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں. پتا چلا کہ 20,000 مہر مقرر تھا، 10,000 کا چیک آ رہا ہے یا آن لائن دیا جائے گا. اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے نا، ورنہ آپ پوچھ لیں گے کہ آن لائن دے دیا تو اسی لیے پہلے ہی سے بول پڑ رہا ہوں آن لائن آ رہا ہے. عورت خوددار، عورت حیا شرم کی پیکر، غریب گھر ہے لیکن کہا نہیں مجھ کو نہیں چاہیے. کیا کروں گی 10,000؟ میرا نکاح تو ہوا تو نیت میں نے کی تھی کہ آپ کے ساتھ جیون بسر کر دوں گی، آپ کی خدمت، آپ میں فنا ہو جاؤں گی، مر مٹوں گی، لیکن میری قسمت ہائے آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میرا چہرہ نہیں دیکھا، آنچل نہیں اٹھایا، اور وہیں سے آپ تڑی پاڑ مجھے کر رہے ہیں. آپ یہ 10,000 لے جائیے. الا ان یعفونا. عورت کو پہلے اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی، اس کا دل بڑا کیا. وہ عورت کی ذات ہے لیکن دل بڑا رکھ. ہم مرد سے کیا کہا سنیے گا، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ امام الانبیاء نے خود تفسیر فرمائی، شوہر، زوج، اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. ہمارے مسلم سماج میں نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو نا. باپ کے ہاتھ سے بڑھ کے ماں کے، ساسو کے ہاتھ میں ہے. بولی بیٹا قسمت پھوٹ گئی تیری، ایسا منہ کر کے کہے گی، نہیں کہے گی؟ ارے بولو نا. اس کا مطلب سب بغیر ماں کے ہو. سمجھ رہے؟ ارے تیری قسمت پھوٹی بیٹا، کیسا میرا سونا جیسا لڑکا، کہاں کی ٹائم چلی آئی، میری چوکھٹ کو برباد کر دیا. 2.5 کروڑ کا یہ پلیٹ ہے، آج تک کبھی میرے گھر میں بے برکتی نہیں آئی تھی، لیکن یہ آئی تو بیٹا طلاق دے دے. نکاح کی گرہ وہ لیے ہوئے نا. اور نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر اس کا کوئی حل ہے؟ جی ہاں حل ہے. اس وقت ماں جب غصے میں ہو تم بھی غصے میں ہو، بڑی بدتمیز ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کان سے سنو، اس زبان سے بولو، بات ختم. بیوی کو ٹھنڈا کر کے رہو. ارے سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ گھر بنانا ہے، گھر اجاڑنا، یہ ترکیب بتائی جا رہی ہے باطل اور شیاطین کی طرف سے کہ گھر اجاڑ دو، آؤ ہماری طرح ننگے رہو. آئے آئے، توبہ توبہ توبہ. اللہ تعالیٰ نے اب مرد کو ذرا جذبہ یاد دلایا کہ یہ عورت ہے، کیا ہے؟ وہ 10,000 چھوڑ رہی ہے. ابے تم کو چاہیے، اللہ تعالیٰ مرد سے کہہ رہے ہیں 20,000 مقرر کیا تھا دینے کے لیے کہ نہیں؟ دینے کے لیے نہیں. تنہائی ہوئی، نہیں خلوت ہوئی، کچھ ہوا ہوگا، چل چھوڑ. 20,000 نئے بھارت کی کرنسی کی کیا ویلو ہے، اٹھا کے دے دینا، آن لائن اس کو دے دے 20,000.
یہ ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھو یہ معاف کرنا 10 کی جگہ 20 دے کے چھٹکارا حاصل کرنا یہ ہے تقوی کے قریب. اس کے قریب ہم تقوی پوچھیں گے کہ دیکھیں 5 تسبیح صبح پڑھتے ہیں تو 10 اور پڑھ لیں. معاملات درست کرنے کے لیے کسی عالم اور شیخ کو نہیں ہم تلاش کرتے بلکہ تسبیحات کے لیے. آپ کہیں گے تسبیح پڑھتا نہیں اسی لیے اس کی مخالفت کر رہا ہے. نہیں پڑھتا تو نہیں ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے, تسبیحات کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. دین صرف تسبیحات تک نہیں ہے, یہ گھر بھی دین میں ہے, یہ معاملات بھی دین میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی, سنیے گا. اس بات کا ترجمہ سمجھنے سے, اللہ کا حکم سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو. جب خدا نہ خواستہ اللہ بچائے طلاق کی نوبت آتی ہے تو آدمی آستین چڑھاتا ہے کہ نہیں چڑھاتا ہے؟ ارے بولو نا, نہیں ارے آپ بوڑھے لوگ تو بول دو بھائی, یہ بچے تو دوسرے, یہ تو سب سینڈوچ کھانے والے ہیں, ان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں سینڈوچ کھا کے رہتے ہیں, سمجھے کہ نہیں؟ آستین چڑھا لیتے ہیں کہ نہیں؟ بات چیت نہیں, دیکھنا پسند نہیں, اور بات ہوگی تو گالی سے, غصہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں سن ولا تنسوا الفضل بینکم, اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ بھولو. ارے سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہم تو ایسے موقع پر حسن سلوک کیا کریں گے جب حسن سلوک محبت سے کرنا ہے. سب آپ کی میری بچوں کی زبان میں نارمل چل رہا ہے گھر میں, تب بھی حسن سلوک کرتے نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں لڑائی جھگڑے کے وقت بھی حسن سلوک کرو. یہ سارے مسائل طلاق کے چل رہے تھے, اور غالباً یہ کم سے کم 5-6 ہفتے سے زیادہ چلے ہوں گے. اب اللہ کا آخری کلام اس آیت کا حصہ سمجھ کے اٹھیے گا, ان اللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھ رہے ہیں. ہمارے آپ کے بیٹھنے کو, سننے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. رب اپنی مہربانی سے معاف فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد